جو کام لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے ایک رات بھی اللہ پاک کی ایسے عبادت کی کہ اسے کوئی جاننے والا نہ دیکھے، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اپنی رات سے نکل جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تنہائی یہ ایک بہت ہی بڑا امتحان کا مقام ہوتا ہے ہم سب کے لیے۔ اگر ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیں اور خود اپنا سیلف ایگزامینیشن کرنا چاہیں کہ میں کون ہوں، انٹروڈکشن اپنا لینا چاہتے ہیں، میں کون ہوں، میرا اسٹیٹس کیا ہے، میری پوزیشن کیا ہے، میرے دل و دماغ کی کیفیت کیا ہے، تو اس کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ تنہائی ہے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں، بظاہر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، نہ گھر میں، نہ دوستوں میں، نہ آس پاس، اس وقت ہمارا کیا کام کرنے کا جی چاہتا ہے؟ نیکی کرنے کا یا گناہ کرنے کا؟ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت ہماری توجہ کس کام کی طرف جاتی ہے؟ نیکی کی طرف، برائی کی طرف، پاکیزگی کی طرف یا گندگی کی طرف؟ اور اس وقت موبائل اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے، نہ موبائل کمزور ہے، نہ نیٹ ورک کمزور ہے، نہ کوئی ڈیٹا کا پرابلم ہے، چلانے بھی آتا ہے، اس وقت آپ کی انگلیاں کس ویب سائٹ کا وزٹ کرنا پسند کرتی ہیں؟ کس منظر کو دیکھنا پسند کرتی ہیں؟ کس آواز کو سننا پسند کرتی ہیں؟ آپ کے کان کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی انگلیاں کس سمت جا رہی ہیں؟ آپ کا ذہن، کیونکہ یہ سب جو کمانڈ ہے وہ دماغ سے ہے، جو کمانڈ ہے وہ دماغ سے ہے، جو کمانڈ ہے وہ دل سے ہے، کہ یہاں سے کیا آپ کو آرڈر پلیس ہو رہا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ جسم ایک سلطنت ہے اور اس کا بادشاہ دل ہے، باقی سب اس کی رعایا ہے، حکم یہاں سے صادر ہو رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کمانڈ آ رہی ہے یہاں سے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تو دل و دماغ کا اگر امتحان بندہ لینا چاہے کہ میرے دل و دماغ کی کیفیت اور میرے دل و دماغ کی صورت کیا ہے، تو اس کے لیے تنہائی زبردست ایک طرح سے کہیں کہ ایگزامینیشن ہال ہے، کہ ہم بیٹھے ہیں تنہائی میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو اس وقت ہمارا کیفیت کیا ہے۔ آج ہمارا بیان بھی اسی طرح، یعنی اسی موضوع کو انشاءاللہ میں لے کر چلوں گا، کیونکہ جب حیا ہوتی ہے نا، اور اللہ کی رضا والی حیا ہوتی ہے، صحیح حیا ہوتی ہے، تو وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان میں ہو، حیا اسے اس کام سے بچاتی ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے وجہ سے لوگ جھینپ جائیں گے، یعنی کہ خود کو کسی چیز سے جھینپ جانا، رک جانا، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی تنہائیوں کو نیکی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا امتحان ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی بتاتا چلو کہ یہاں جو میری مراد تنہائی ہے، اس میں کچھ چیزیں شامل ہیں۔ محض ایک تنہائی تو وہ ہوتی ہے جس میں آپ اکیلے، کوئی اور آپ کے ساتھ نہیں ہے، مگر کچھ تنہائیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کوئی شریک گناہ ضرور ہوتا ہے، اور دونوں کے نزدیک یہ تنہائی ہوتی ہے کہ ہم 2، 3 یا 4 کے سوا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ بھی ایک طرح سے آپ اس کو یوں سمجھے کہ یہ ہر گناہ گار نے اپنے لیے گویا کہ اپنی ہی طور پر ایک تنہائی بنائی ہوئی ہے، کہ ہم 2، 3، 4 لوگ ہیں، یا ہم 2، 3، 4، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ بھی ایک
قسم کی اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ یہ سب ہے کیا. تو اب یہی 3-4 لوگ جمع ہوتے ہیں تو نیکی پر جمع ہو جاتے ہیں، تعلیم پر جمع ہو جاتے ہیں، پڑھائی پر جمع ہو جاتے ہیں، تقوی پر جمع ہو جاتے ہیں، حیا پر جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے پر جمع ہو جاتے ہیں. یہی 3 4 5 6 10 اس بات پر جمع ہو جاتے ہیں کہ مل کر شراب پئیں گے، مل کر جوا کھیلیں گے. جوا بند اکیلا تو کھیلنے سے رہا، کوئی نہ کوئی تو چاہیے. کوئی گندے کام کریں گے، کوئی گندی چیز دیکھیں گے، کوئی گندی ویڈیوز دیکھیں گے، کوئی کالے کام ہوں گے، کوئی گندے کام ہوں گے، کوئی گندی پلاننگ ہوگی. کسی کے ساتھ ہی مل کر کریں گے تو کسی کو بتانا نہیں. کس کو کہیں کسی کو بتانا نہیں؟ آخر وہ کون سے 2 لوگ ہیں جنہوں نے چھپ کر یہ سارے کام کرنے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو بتا نہ دیا جائے. اور جب ان میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ کام کیوں کھل جاتا ہے؟ میں جانتا ہوں وہ کون تھا، میں جانتا ہوں وہ کیسا تھا. تو یہ اس پہلو کو سامنے رکھیں. تو اپنی تنہائیوں کو یا اس طرح کی انٹرنل سیٹنگ کو اگر ہم کوشش کریں تو اسے نیکیوں کی طرف لایا جا سکتا ہے، پرہیزگاری کی طرف لایا جا سکتا ہے، اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. کہ جو نیکی کے ساتھ رات گزارتا ہے اس کا ثواب تو آپ نے سنا، لیکن جو گناہوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، رات گزارتا ہے، اس کے تعلق سے بھی سنتے چلے جائیں. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک مردے کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا. پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے وہ زنجیر پکڑی ہوئی تھی، اس نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور قبر میں واپس لے گیا. پھر میں نے دیکھا وہ شخص اس مردے کو مار رہا تھا اور مردہ کہہ رہا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں غسل فرض ہونے پر غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک آپ کو مجھے گناہوں سے بچ کر اپنی زندگیوں کو نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کرنے کی اگر طلب ہو، اللہ کو راضی کرنے کی سوچ ہو، تو بندہ بعد اوقات تنہائی کو غنیمت جانتا ہے. بھائی نماز قضا ہے معاذ اللہ، اب وہ قضا نماز ادا کرنی ہے، اس کو کسی کو بتا کر تو کرنے سے رہا. اور بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ بھی کرے، کہ اعلانی نہ ہو کہ مجھ پر بھی نماز قضا آتی. تو قضا نماز ادا کرنے کا بہترین ٹائم کون سا؟ جب کوئی دیکھ نہیں رہا، پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اب جیسے تہجد کی نماز کے جو فضائل ہیں اور تہجد کی نماز کی جو اہمیت ہمیں بیان کی گئی ہے، اس اہمیت میں یہ بات بھی ہم نے پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، کہ اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس وقت کوئی گہما گہمی نہیں ہوتی، شور نہیں ہوتا، اور پھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے رب کے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. بڑی پرانی بات جو میں نے کتاب میں پڑھی تھی، ایک تصوف کی کتاب میں نے بات پڑھی تھی، کہ جب رات ہوتی تھی اور بالکل اندھیرا چھا جاتا تھا، لوگ گھروں میں سو جاتے تھے، تو اللہ کے نیک بندے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، یعنی ان کے چہروں پر مسکراہٹ اور ان کے چہروں پر بشاشت ہوتی تھی، اور ان کے جذبات اور تاثرات یہ ہوتے تھے کہ اب مزہ آئے گا، اب ہم عبادت کریں گے کہ اب سوائے خدا کے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھے گا. ان کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی، صورت بدل جاتی تھی ان کی. اور ایک وہ بھی ہے کہ جب تنہائی ہوگی، امی ابو گھر پر نہیں ہیں، بھائی بہن گھر پر نہیں ہیں، چل آ جا، موبائل کھول لیں گے، کوئی اور اسی چیز کھول لیں گے، یا پہلے سے پلاننگ ہوگی، یا ہوگا یار آپ میرے گھر پر آ جانا، خدا نہ خواستہ کسی نیکی کے نام پر جمع ہوں گے، دھوکہ دے کر جمع ہوں گے، گھر والوں کو یہ کہیں گے کہ ہم فلاں کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور کرنا کچھ اور ہوتا ہوگا. تو یہ جو بے حیائیوں کا جو سلسلہ، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور یہ موضوع اس لیے زیادہ ضروری اب بنتا چلا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک انتہائی پلاننگ کے ساتھ، جی ہاں انتہائی پلاننگ کے ساتھ، اصل میں یہ پہلو بھی آپ کے میرے پیش نظر ہونا چاہیے. بھائی بہت پہلے ایسا بہت زیادہ کھل کر تو چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی.
اتنی زیادہ اویلیبلٹی بھی نہیں تھی، دستیابی بھی نہیں تھی، آسان بھی نہیں تھا، بڑا مطلب کہ بہت ہی اہتمام اور بڑا چپ کر بڑے کام کرنے پڑتے تھے۔ میں بے حیائی کی بات کر رہا ہوں، میں فحاشی کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، جس کے تعلق سے قرآن کریم سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، چھپی ہوئی بے حیائیاں اور کھلی ہوئی بے حیائیاں، ان دونوں کے تعلق سے ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو ان تمام تر پہلو کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں ان حرام کاموں سے منع فرمایا ہے، فحاشی سے منع فرمایا ہے، بے حیائیوں سے منع فرمایا، ہمیں روکا گیا ہے ان چیزوں سے۔ اب یہ اس قدر ہمارے جذبات کو، ہمارے خیالات کو یہ تباہ کرتی ہیں چیزیں، اور اس قدر اس کو اہتمام کے ساتھ اب بنایا جا رہا ہے، یعنی اس کو لانے والا جو طبقہ ہے نا، اس کو لانے والا جو طبقہ ہے، اگر آپ نے سورہ نور کے اندر اشاعت فاحشہ کا بیان پڑھا ہو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے، یہ اشاعت فاحشہ کا لفظ اگر آپ نے یہ پڑھا ہو قرآن کریم میں، سورہ نور کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر اس کی باقاعدہ مذمت ہے، اور سورہ اور تفسیر صراط الجنان کے اندر اشاعت فاحشہ کے تحت کچھ کام لکھے گئے ہیں کہ جو اشاعت فاحشہ میں آتے ہیں وہ چند لکھے گئے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ اسی پر حصر ہے، اس کے علاوہ اور بھی اشاعت فاحشہ کے تحت مضمون ٹاپکس لیے جا سکتے۔ تو یہ جو اشاعت فاحشہ ہے اور جس کے لیے عذاب کی وعیدیں ہیں کہ یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے، اور بے حیائی کے پھیلانے کے لیے جو اس وقت جو سب سے زیادہ جس ٹول کو یوز کیا جا رہا ہے، جس پلیٹ فارم کو یوز کیا جا رہا ہے، وہ نیٹ ورکنگ ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا موبائل فون ہے، وہ اسکرین ہے، جس پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ پوزیشن یہ ہے جو ہم دنیا بھر میں آتے جاتے ہوئے کچھ پتہ چلتا ہے، کچھ سنتے ہیں، کچھ معلومات مل جاتی ہیں، کچھ ریسرچ ہے، کچھ اس کی باقاعدہ پریزنٹیشنز ہیں، بہت ساری چیزیں تیار کی گئی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک انفارمیشن کے لیے دی گئی ہیں۔ روک تھام کیا ہے؟ ہمیں تو روک تھام پر بھی تو بات کرنی ہے نا، بھائی اس کو روکنا کیسے ہے؟ تو یہ چیزیں جو اسکرین پر دکھائی جاتی ہیں، وہ اسکرین پر دکھائی ہوئی چیزیں یہ عملی طور پر بھی سڑکوں پر نظر آتی ہیں، یا آپ کے ہمارے جذبات کو ابھارتی ہیں، دل و دماغ کے اندر ایسے خیالات پیدا کرتی ہیں، جیسے قرآن کریم میں فرمائے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ اور اس کی اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو تفسیر میں یہ آپ کو باقاعدہ ملے گا کہ قریب مت جاؤ سے کیا مراد ہے، وہ کون سے کام ہے جس کے قریب نہ جانے کا یہاں فرمایا جا رہا ہے۔ اس میں وہ کام بھی شامل ہے جس کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر اس طرف بندے کا خیال جائے اور اس طرف اس کی خواہش جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ۔ بدکاری بے حیائی ہے، مگر ہر بے حیائی بدکاری نہیں ہے۔ بے حیائی بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کی طرف جو چیز لے جاتی ہے نا، بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے، ان گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتی ہے، اور اس احساس کی طرف لے جاتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ بات یاد رکھیے گا جو بار بار میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جو یہ احساس کی طرف بات لے کے جاتی ہے، یہ نری بے حیائی ہے، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ یہ بدبخت بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آخر یہ بات کیوں ہمارے دلوں سے، دماغ سے نکل جاتی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے میرے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین میرے ساتھ ہیں۔ جس زمین پر میں گناہ کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، وہ زمین میرے اعمال کی اور میرے اس کام کی گواہ بن رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قرآن کریم میں ہے، زمین اپنے راز بیان کرے گی، اخبارہ خبریں بیان کرے گی۔ کون سی خبریں؟ جس نے اس پر نیکی کی بیان کرے گی، جس نے اس پر گناہ کی زمین بیان کرے گی۔ کیسے کہہ سکتا ہے بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ پاک وحدہ لا شریک کا یہ بنایا ہوا نظام کیا ایک مسلمان بھول جائے گا؟ ہاتھوں کی گواہی کو بھول جائے گا، اعضاء کی گواہی کو بھول جائے گا، آنکھوں کی گواہی کو بھول جائے گا؟ اپنے وجود سے کیسے چھپ کر گناہ کرے گا؟ گناہ تو خود اس کا وجود کر رہا ہے۔ جب زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پاؤں گواہیاں دیں گے، سورہ یاسین کے اندر موجود ہے، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر کر دی جائے گی۔
تو کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہے؟ اور پھر اس کی تباہی سوچیے، تباہی۔ حجر اسود کتنا مقدس پتھر ہے، حجر اسود کتنا مقدس پتھر ہے۔ کیا آپ نے روایت میں نہ پڑھا، روایت میں نہ سنا کہ یہ سفید تھا، جنتی پتھر، اور اس کے سیاہ ہونے اور کالا ہونے کی جو وجہ بیان کی گئی، یہ کی گئی لوگوں کے گناہ لے لے کر یہ پتھر کالا ہو گیا، رائٹ؟ اب صوفیہ کرام کی بات سنیے، فرماتے ہیں یہ پتھر لوگوں کے گناہ لے کر کالا ہو گیا، حالانکہ یہ پتھر ہے۔ اب سوچئے کہ وہ دل کا کیا حال ہوگا جو گناہ کرتے کرتے کالا ہو جائے۔ کتنی زبردست چوٹ کرنے والی بات ہے یہ، کہ اس دل کا کیا عالم ہوگا کہ جو گناہ کر کے کالا ہو گیا۔ اچھا، گناہ کر کے جب دل کالا ہو جاتا ہے، اب اس پر تو باقاعدہ روایت موجود ہے دل کے کالے یہ سیاہ ہو جانے پر، اور اس روایت کو اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، بلیک اسپاٹ، بلیک ڈاٹ کہہ لیں آپ، بلیک اسپاٹ کہہ لیں، سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے تو توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ اب یہ سنیے کہ جس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اسے گناہ کرنے میں شرم یا جھجک محسوس نہیں ہوتی، یہ اس کی تباہی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اب بیان کی جا رہی ہے، سائن، علامت، پہچان بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، بے باک ہو جاتا ہے بندہ، جری ہو جاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، جرأت آ جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ علامت یہ کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ آپ اور میں اپنا جائزہ لیں، کیا گناہوں سے گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ ہمیں گھبراہٹ ان سے ہو رہی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں جس چیز کی گھبراہٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ لے گا تو اچھا، وہ دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ بے عزتی ہو جائے گی، میرا راز کھل جائے گا۔ ارے بے غیرت، بے شرم انسان، تیرے عیب تو تیرے رب نے چھپائے ہوئے، بندہ کیا چھپائے گا؟ کیا وہ رب اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی دیکھے گا تو تیرے عیب ظاہر ہو جائیں گے؟ وہ کسی کے دیکھے بغیر بھی تیرے عیب ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ ڈرنا تو اس رب سے ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ ڈرنا تو اس سے چاہیے تھا، اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں گناہ کر رہا تھا کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت چیخ ہماری اور زمین پر تشریف لیا۔ یہ خوف خدا، ہم لوگ بے باک جیسے ہو گئے۔ اب یہ ساری کیفیت ہم اپنی دیکھیں کہ ہم تقوی پر جمع ہو رہے ہیں یا گناہ پر جمع ہو رہے ہیں، ہم جرت پر جمع ہو رہے ہیں، بے باکی پر جمع ہو رہے ہیں، بے حیائی پر جمع ہو رہے ہیں کہ حیا پر جمع ہو رہے ہیں، ہم کس پر جمع ہو رہے ہیں؟ ہم نیک ہیں یا نیک نما ہیں؟ یہ نیک نما کا لفظ اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رہے کہ نیک نما کا لفظ تو انہوں نے مجھے ہمیں دیا ہے، وہ با حیا نوجوان رسالے کے اندر، کہ جو بے حیائی کی جو صفت ہے وہ اس کی نیکی کی جو نورانیت ہے اس کو سلب کر لیتی ہے۔ عورتوں کو تاکنا، عورتوں کو جھانکنا، اسی طرح عورتوں کا اس معاملے میں کئی گناہوں میں مبتلا ہو جانا، خواتین کا مبتلا ہو جانا، فیمیلز کا مبتلا ہو جانا۔ شیطان تو سب کو بہکاتا ہے، نفس تو سب کو بہکاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، یہ جو ہمارے کردار کی یہ جو خرابی ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، کہ ہم لوگوں سے چھپنے کے عادی ہیں،
ہم اللہ پاک سے نہیں ڈرتے. اس پر صراط الجنان کے اندر جو بات مفتی صاحب نے لکھی ہے وہ بڑی ایمان افروز اور بڑی سمجھنے والی بات ہے. آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں گناہ نہیں کرتا اور چپ کر گناہ کرتا ہے، اس کے تعلق سے جو لکھا گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر میں نیک رہنا، اب یہ جملہ یاد کر لیں ہم، ظاہر میں نیک رہنا اور چپ کر گناہ کرنا تقوی نہیں بلکہ ریاکاری ہے. تقوی یہ کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ پاک کا خوف دامن گیر ہو. لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر میں بہت برا انجام ہوگا. اور خزائن و عرفان میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو لوگوں میں تو گناہ نہیں کرتا مگر تنہائی میں گناہ کرتا ہے، تو یہ لوگوں میں جو گناہ سے بچ رہا ہے نا، اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ جو لوگوں کے درمیان میں جو گناہ سے رک رہا ہے نا، یہ اللہ کے لیے نہیں رک رہا، یہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے رک رہا ہے کہ لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں، لوگوں میں میرے یہ کرتوت ظاہر نہ ہو جائیں. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اپنی تنہائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر غور کریں، اور گناہ چھوڑنے کے تعلق سے جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں اور جو اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو پھر اسے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، تو اللہ پاک آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو. یہ حدیث آپ نے سنی. ایک اور حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ محض اللہ کے خوف کی وجہ سے اس سے باز رہا، تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث سنیے، جس نے اللہ پاک کے خوف سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ چھوڑ دیا تو اللہ پاک اسے راضی فرمائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے طلباء کرام، اسلامی بہنوں، اللہ پاک آپ کو مجھے گناہوں سے محفوظ رکھے. گناہ یہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اللہ پاک نے جو ہمیں حرام کاموں سے بچنے کو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے تعلق سے بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ ظاہری و باطنی بے حیائیوں کو حرام قرار دینے کی جو وجہ ہے، یہ باقاعدہ حدیث پاک میں بیان، مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ظاہری اور باطنی فواحش یعنی بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے. یہ بات ہمارے پیش نظر رہے اور اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں حیا کی نعمت عطا فرما، ہر حال میں حیا ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عائشہ اگر حیا اگر انسانی شکل میں ہوتا تو اچھی خوبصورت شکل میں ہوتا، اور بے حیائی انسانی صورت میں ہوتی تو بہت بدصورت ہوتی. ایک اور حدیث پاک میں ہر دین میں ایک اچھا خلق ہے اور دین اسلام کا عمدہ خلق حیا ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے، بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو عیب دار ہی کرے گی، اور حیا جس میں بھی ہوگا اسے آراستہ پیراستہ ہی کرے گا، خوبصورت بنا دے گا اسے. ایک اور حدیث سنیے، حیا اور ایمان ایک ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں. حیا اور ایمان ایک ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے. ایک اور حدیث سنیے، حیا ایمان کا شعبہ ہے اور اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں حیا نہیں. الحیاء شعبۃ من الایمان. تو حیا اللہ پاک ہمیں عطا کرے، یعنی کہ ایک صغیرہ گناہ میں پڑ جانا
یعنی ایک طرف نفلی عبادت ہے اور ایک طرف صغیرہ گناہ میں پڑ جانا، ان دونوں کو بھی تقابل کیا گیا با حیا نوجوان کے اندر، کہ اگر ایک شخص زندگی میں کبھی ایک نفلی عبادت نہ کی تو اس کی کوئی گرفت نہیں ہے، مگر ایک صغیرہ گناہ اس کو جہنم میں جھونکنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہماری نگاہوں کی حفاظت عطا فرمائے، ہمیں حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مقام سے ہم دور رہیں، اس مقام سے ہم بچیں جس کی وجہ سے ہمیں گناہوں میں پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑنے کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنی تنہائیوں کو نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی عادت پیدا کریں۔ میں چند یہاں پر تنہائیوں میں کون کون سی نیکیاں اختیار کی جا سکتی ہیں ایک سوچ دینے کے لیے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ تنہائی، اکیلے تلاوت قرآن پڑھنے کا دل ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں بد نصیب کی بات ہے کہ اگر تنہائی میں تو موبائل کھول کر کچھ دیکھنے کا دل ہو رہا ہے، کسی کو فون کر کے کوئی بات کرنے کا دل ہو رہا ہے، کسی کو بلا کر یا کسی کے پاس جا کر گناہ کرنے کا دل ہو رہا ہے، یا گناہ کرنے کی بجائے نیکی کرنے کا دل ہو رہا ہے، کس چیز کا دل ہو رہا ہے؟ اگر تنہائی میسر ہے تو تلاوت قرآن کریم کی جا سکتی ہے۔ حافظ ہے تو منزل یا سبق یا حفظ کر رہا ہے تو اپنے سبق کی دہرائی کر سکتے ہیں، حافظ ہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ درس نظامی کر رہے ہیں، اپنے اسباق کو یاد کر سکتے ہیں، اپنی گرامر مضبوط کر سکتے ہیں، عبارت درست کر سکتے ہیں۔ بھائی کسی کو معاذ اللہ کو کسی کو بلاتا ہے آ گناہ کرتے ہیں تو آپ ہی تو کسی کو بلا سکتے ہیں، آ یا ذرا میری پڑھائی کو ذرا درست کروا دو، میری عبارت کو درست کرا دو، میرے اعراب کو درست کروا دو، میرے پچھلے سبق رہ کے تھے وہ درست کروا دو۔ یہ تو بس سب سوچ ہے۔ اچھا یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری تھنکنگ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، کمانڈ کیا آ رہی ہے۔ وہ روایت یاد آ رہی ہے، بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے، وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ گیا۔ سنو وہ دل ہے، وہ دل ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہماری کیفیتیں ریاکاری کی، حسد کی، بدگمانی کی، یعنی بدگمانی کو اعلیٰ حضرت نے دل کی غیبت کہا ہے، یہ جیلسی، یہ سب قلبی کیفیات کا نام ہے۔ یہ حسد، یہ خود پسندی، یہ بہت ساری ایسی گندی غلیظ قسم کی بیماریاں ہیں گناہوں کی، غلیظ۔ اگر ان میں بدبو ظاہر ہو رہی ہوتی نا تو اس کی بدبو اتنی گندی ہوتی کہ شاید ہمارا جینا مشکل ہو جاتا۔ یہ اتنی گندی بیماریاں ہیں، جب بندے کو خود یہ ریئلائز ہو جاتا ہے نا کہ مجھ میں یہ بیماری ہے، وہ خود اپنے آپ پہ گھین کھاتا ہے کہ میں اتنا گندا آدمی ہوں، میں اتنا، مطلب وہ اپنے آپ کو گالیاں دے گا۔ اچھا یہ نفس کو ڈانٹنا، یہ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے سکھایا، اپنی نفس کو ڈانٹا کرو۔ منہاج العابدین میں نفس کو ڈانٹنے کی باقاعدہ وہاں پر عبارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نفس کا ڈانٹنا کیا ہوتا ہے، نفس کو کن کن جملوں سے ڈانٹا جائے۔ تو یہ وہ بیماریاں جو دلوں کے اندر، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ دلوں میں بس یہ گھر کر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، بظاہر نیک نظر آ رہا ہوتا ہے، دل اتنا گندا کہ کیا ہم کہتے ہیں وہ دنیا دار، وہ دنیا دار، اگر اس کی صرف داڑھی نہیں ہے تو وہ دنیا دار، وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا دار، بالکل وہ گناہ کر رہا ہے، بالکل غلط کام کر رہا ہے۔ مگر یہ جو دل کے اندر جو ہزار قسم کے حرام کام پال کے بیٹھا ہوا ہے، یہ نیکوکار، یہ متقی پرہیزگار، اس کو اس بات کا کوئی احساس نہیں، باہر سے بالکل ستھرا، اندر سے بالکل گندا، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حیا عطا فرما دے اور ہم اپنی تنہائیوں کو، اور اس طرح جو بھی 2 4 10 اس ٹائم بھائی ہم جمع ہوتے ہیں، اس میں بھائی یہی ہو کہ اچھی باتیں ہوں، جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان ملا کرتے تھے، اولیاء کرام ملا کرتے تھے، نماز کی باتیں، روزوں کی باتیں، تلاوت کی باتیں، نیکیوں کی باتیں ہوا کرتی تھی، پرہیزگاری کی باتیں ہوا کرتی تھی، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوا کرتی تھی، نیکی و پرہیزگاری کی باتیں ہوا کرتی تھی، اور دیگر اس طرح کے موضوعات ان کے ہوا کرتے تھے۔
ہمارا تو ادھر کا موضوع، ادھر کسی موضوع کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. فیشنوں کے موضوع، ایکٹروں کے موضوع، گلوکاروں کے موضوع، معاذ اللہ فلموں کے موضوع، ڈراموں کے موضوع، اگر یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا، خدا نہ خواستہ اگر یہ موضوع کسی نیک نظر آنے والے کے دل و دماغ اور اس کی صحبت کے اندر رچ بس گئے، اللہ کی پناہ بنے گا کیا؟ اور خدا نہ خواستہ جو رہنما بننے والا ہی اگر بھٹک جائے تو پھر رہنمائی کرے گا کون؟ قرآن کریم کے ان موضوعات کو ہم پڑھیں جہاں اس چیزوں کا بیان ہے. اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جنت کا بیان پڑھیں، جنت کا بیان پڑھیں، جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، جنت کے مشروبات، جنت کی غذائیں، جنت کے بازار، جنت کے زیورات، جنت کے محلات. پھر وہ جنت کے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، پھر وہ جنت جہاں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا. اس جنت کو پڑھیں. اور جنت میں کون سے اعمال ہیں جو مجھے جنت میں لے جائیں گے، اور وہ کون سے کام ہیں جو مجھے جنت سے محروم کر سکتے ہیں، تاکہ ہم دوڑے جنت کی، دوڑو اللہ پاک کی رحمت کی طرف. کیونکہ جنت اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کو پڑھیں گے، یہ کام تو جہنم میں لے جائیں گے. اور جہنم کس قدر بھیانک مقام ہے، اللہ کی پناہ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم سے. اللہم اجرنی من النار. تو یہ جو بے حیائیاں ہیں نا، یہ ہمارے کردار کو برباد کر رہی ہیں، ہمارے مقصد کو برباد کر رہی ہیں. یعنی باقاعدہ ایک مافیا، ایک پلاننگ، ایک باڈیز ہیں کہ جن کا کام ہی لوگوں میں ان چیزوں کو عام کرنا ہے کہ جس سے یہ مصروف ہو جائیں اپنے اپنے چیزوں کے اندر. اور مسلمان کو بے حیائی کی طرف لانا. اور مسلمان اگر بے حیائی میں پڑ گیا، گندگی میں پڑ گیا، بدنگاہیوں میں پڑ گیا، گانوں میں پڑ گیا، فلم ڈراموں میں پڑ گیا، تو اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا. آپ اس پر غور کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں، ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ چکنی مٹی سے گھر لیپ رہا ہوں. ارشاد فرمایا موت اس سے پہلے آ جائے گی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو درس تو دیکھیں. اس وقت برائیاں پہلے سے بہت زیادہ آسان اور فنگر ٹپس پر ہیں، کوئی ایشوز نہیں ہیں. پہلے گناہ کرنے کے لیے بندہ کہاں جاتا تھا، اب تو گناہ اس کے سیٹ کے اندر آ رہا ہے، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. اب یہاں پر کام ہے، سوچو کہ آپ اس سے نہیں روک سکتے لوگوں کو. اب کیسے بولو گے موبائل چھوڑ دو؟ اب چھڑوائیں کیسے؟ لوگوں سے موبائل چھڑوائیں گے؟ تکیہ چھڑوا سکتے ہیں آپ، نیند چھڑوا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک ٹائم کا کھانا چھڑوا سکتے ہیں آپ. میں نہیں سمجھتا کہ موبائل چھڑوائیں گے. اب 7 ارب دنیا کے لوگ موبائل یوزر ہیں، 5 ارب سے زیادہ اس وقت دنیا کے اندر انٹرنیٹ یوزر ہیں. اور یہ پرسنٹیج ہر ماہ بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے. اچھا قیمت سستی ہو رہی ہے، موبائل مہنگے ہو رہے ہیں، لیکن یہ فیسلٹی جو ہے نا، یہ بھی ایک دیکھیے کہ پہلے موبائل اتنے مہنگے نہیں تھے، فیسلٹی مہنگی تھی، قدریں مہنگی تھی. اب موبائل مہنگے ہو رہے، اب تو خرید رہے ہیں بھیا، عادی ہو گئے. پہلے عادی بنایا، اب بولو. اب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ 3 کی جگہ 4 لاکھ کا، 4 کی جگہ 5 لاکھ کا موبائل لینے کے لیے تیار ہیں. اسکرینیں بڑی آ جائیں گی، سہولتیں ہو جائیں گی، اسپیکر بڑے آ جائیں گے، ایشو ہی کوئی نہیں ہے. اب تو گلاسز آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا آ چکا ہے دنیا بھر میں. عجیب و غریب قسم کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، ایزی کر رہے ہیں. تو اب آپ ٹیکنالوجی کو، اکوپمنٹ کو لوگوں سے نہیں روک سکتے. بہت مشکل کام ہے یہ. جو رک گیا وہ بس وہ سمجھے کہ کچھ اور ہی اللہ پاک کی اس پر رحمت ہے، اور ہی کچھ اسی طرح اس کا کام ہو گیا. لیکن جنرل بات کر رہا ہوں، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک بہت مشکل ہے. بوڑھے بھی چلا نہیں پاتے، حسرت بہت ہو رہی ہے. ارے ہم کو بھی تو سکھاؤ، ہم کو بھی تو سکھاؤ، برخوردار کیسے چلاتے ہو یہ بوڑھے لوگ بھی آ گئے، بوڑھیاں بھی آ گئی ہیں. میرے کو بتا کیسے چلاتی ہے، میں بھی تو دیکھوں کیسا ہوتا ہے یہ بٹن، کیا بولتا ہے، اس کو دباؤ تو کچھ نہیں بولتا ہے، اس کو دباؤ تو کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ بوڑھے بوڑھیاں بھی لگے ہوئے ہیں، بچے لگے ہوئے. کس کو روکو گے؟ اور ہر تھوڑے ٹائم کے بعد ایک نئی چیز، ہر تھوڑے ٹائم کے بعد ایک نئی چیز. ٹیکنالوجی الگ ہے، پھر اویئرنیس الگ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو پریپریشن الگ ہو رہی ہے،
اوپر سے ایڈورٹائز الگ ہو رہی ہے، پھر اس کی طرف مطلب کہ رجحان الگ الگ انداز سے، باہر نکلو تو بل بورڈ پر بھی عجیب و غریب قسم کے فوٹو، عجیب و غریب قسم کے مناظر، یعنی کہ ہر طرف سے لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ ایسے میں اگر ہم ان چیزوں کو فیل نہیں کریں گے، اور یہ جو اشاعت فاحشہ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں برائیوں کی طرف لانے کے لیے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، بدنگاہیوں کے ذریعے، ناجائز فیشن کے ذریعے، مرد اور عورتوں کے اختلاط کے ذریعے، ان کے ملاپ کے ذریعے، اجنبی مرد اور عورتوں کے ساتھ، گھر گھر سنیما گھر، ایل سی ڈی بڑھ گئی، بڑے بڑے اسکرین آ گئے، اور وہ بھی اسمارٹ ٹی وی آ گئے۔ اب یہ آپ کے سیٹلائٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیبل ویبل کی ضرورت نہیں ہے، نتھنگ، گھر کے وائی فائی سے ٹی وی چلاؤ۔ ایک ہی جگہ پہلے تو 100، 150، 200 چینلوں کی بات ہوتی تھی، اب تو کوئی لمٹ ہی نہ رہی، لاکھوں کروڑوں ویڈیوز آپ کی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر نیٹ ورکنگ کے ذریعے موجود ہیں۔ اب چاہیے صرف تنہائی، ماں باپ کے سامنے کر نہیں سکتے، بھائی بہنوں کے سامنے کر نہیں سکتے، استاد اور دوستوں کے سامنے کر نہیں سکتے، اب چاہیے صرف تنہائی، صرف تنہائی، یا وہی اپنے جیسے 2-4 لوگ ہوں۔ کیا کرنا ہے، کیا پلان ہے؟ آ جاؤں؟ ارے آ جا یار، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آ جا، چل وہاں چلتے ہیں یار، وہاں تو سارے اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چل آ جا۔ اب صرف پلاننگ رہ گئی نا، اور وہ ماحول چاہیے، دماغ میں گندگی اور ناپاکی تو بھر چکی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس کے لیے اللہ پاک کا ڈر، اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، تلاوت قرآن مجید کی کثرت، اور سچا سچا اللہ کا خوف، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کریم میں کتنے مقام پر فرمایا اللہ سے ڈرو۔ تو میرے پیارے طلباء کرام، اللہ پاک آپ کی میری بے حساب بخشش کرے۔ خاص طور پر یہ جو تنہائی میں گناہ کرنے کی جو عادت ہے نا، یہ جو میں نے عرض کی ہے، اللہ پاک اس سے بھی ہمیں بچائے، ہر گناہ سے بچائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا یہ جو بس یہ کہ یہ ماحول ہمیں، اللہ کرے ہمیں صحبت ایسی مل جائے۔ اب جہاں بھی آپ جاتے تو صحبت تو ہر طرح کی ملتی ہے، سیدھی بات یہ ہے، صحبت ہر طرح کی ہوتی ہے، نیک بھی ہوتے ہیں، تقوی والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہلر باز بھی ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ابے یار چھوڑنا یار، یہ بھی لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو کس کی صحبت اچھی لگتی ہے، یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ بزرگوں نے انسان کے نیچر کو پرندوں کے مانند فرمایا کہ کوا کوے کے ساتھ ہی نظر آئے گا، کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی نظر آئے گا، چڑیا چڑیا کے ساتھ ہی نظر آئے گی۔ آپ کو کبوتر کوے کے، حالانکہ دونوں کالے ہوں گے تب بھی ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کہ کوا بھی ساتھ اور کبوتر بھی ساتھ۔ ایک دفعہ دیکھا تھا 2 پرندوں کو ایک ساتھ کسی نے، تو کہا یہ دونوں ساتھ کیسے، پتہ دونوں لنگڑے ہیں۔ کوئی وصف تھا جس نے دونوں کو جمع کر دیا۔ تو ہم صحبت کو کوستے ہیں، ٹھیک ہے، صحبتوں کا اپنا اثر ہوتا ہے، ہم کس صحبت کے طالب ہیں، ہمیں کون سی صحبت میں مزہ آتا ہے؟ گھمانے پھرانے والا، ادھر ادھر گھمانے والا، یا پڑھانے والا، پڑھنے والا، نیکی کرنے والا، نیک اعمال پر عمل کرنے والا، مدنی قافلوں کا مسافر، درس و بیان میں شرکت کرنے والا، نیکی کی دعوت عام کرنے والا، اپنا مطالعہ کرنے والا، کتابیں پڑھنے والا، اسباق کو یاد کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، تفسیر و شروحات پڑھنے والا، فقہ پڑھنے والا، فتاوی رضویہ پڑھنے والا، حدیثوں کی شرح پڑھنے والا، بہار شریعت پڑھنے والا، نماز پہلی صف میں ادا کرنے والا، اشراق چاش کا پابند، تہجد کا پابند، زلفوں کا پابند، امام شریف کا پابند، سفید مدنی حلیے کا پابند، سنتوں بھرا لباس پہننے والا، مسواک کرنے والا، نیکی کی باتیں کرنے والا، حیا کی باتیں کرنے والا، حیا سے شرمے، حیا سے اپنی نظریں جھکانے والا، جس کو دیکھ دیکھ کر ہمیں مطلب کہ مزہ آ جائے کہ یا اللہ اس کا صدقہ میری بخشش کر دے۔ کون ہمیں پسند کون ہے؟ ہم بیٹھنا کس کے ساتھ چاہتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا، چائے بسکٹ کھلانے والا، گھمانے پھرانے والا، سی سائڈ لے جانے والا، ادھر ادھر کی تفریح کرانے والا، سو جائے تو اٹھتا نہیں ہے، اٹھتا ہے تو سوتا نہیں ہے۔ کون پسند کون ہے ہم کو؟ صفائی ستھرائی والا، سنت تنظیف پر عمل کرنے والا، کہ جس کے تکے سے بدبو آئے، جس کی چادروں سے بدبو آئے، کون پسند کون ہے ہم کو؟ متقی پرہیزگار یا غیر متقی غیر پرہیزگار؟ یہ تو چوائس آپ کے میرے دماغ کی ہے۔ یہ جب موبائل کھلتا ہے تو کیا دیکھنے کا دل کرتا ہے؟ سلال تو جنان کھولو یا کچھ اور کھولو، دونوں اسی میں ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی موبائل ہوگا اس کے اندر ہے، دونوں اس کے اندر ہے، کیا کھولے بھیا؟
کمانڈ کیا آ رہی ہے، یہاں سے نوٹس کیا آ رہا ہے، میسج کیا آ رہا ہے، کیا کھول، کس کے ساتھ بیٹھ، رہنمائی کہاں ہے اور یہ کس طرف ہو رہی ہے؟ دل سے فتوا لو. یہ دل ہے کس طرح کا، دل ہے کس طرف، سارے اپنے لیے سوالات ہیں اور اس پر ہم سب کو غور کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.